آج سے کچھ دن پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان کی ٹیم کا بہت اہم رکن اسرائیل جاتا ہے، تل ابیب جاتا ہے اور اسرائیل میں بہت اہم میٹنگز کو اٹینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ رکن پاکستان آتا ہے اور عمران خان کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا، جس کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ISI کو کہہ کر اس تمام معاملے کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اسرائیل پاکستان کا دشمن ملک ہے اور عمران خان کی ٹیم کے اہم رکن کا اسرائیل جانا وہ بھی کسی کو پتہ چلے بغیر بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو سامنے آتی ہے وہ آتی ہے ساؤتھ چائنا پوسٹ کی جانب سے۔ ساؤتھ چائنا پوسٹ میں ایک آرٹیکل آتا ہے اور اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، صرف ماحول تیار کیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب پاکستان پر بھی یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ ہر صورت اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اس کے بعد سعودی عرب یہ فیصلہ لے، جس کے بعد محمد بن سلمان نے شدید پریشر رکھا ہوا ہے عمران خان پر، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے محض چند ہفتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان شاید اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اسی طرح کی کچھ ڈیولپمنٹس ہمیں سعودی عرب کی جانب سے بھی نظر آتی ہیں۔ شاہ فیصل کے بیٹے ہیں ترکی بن فیصل، یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان اور پاکستان کی فوج پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اسرائیل اور اس کی فوج پر، کیونکہ اسرائیل عربوں کا ازلی دشمن ہے اور دشمن کبھی بھی آپ کا دفاع نہیں کیا کرتے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ ترکی بن فیصل کو سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، ایون کہ شاہی خاندان میں اس قسم کی باتیں بھی چلتی ہیں کہ ترکی بن فیصل شاید محمد بن سلمان سے بھی زیادہ شاہ فیصل کے قریب ہیں۔ لیکن ترکی بن فیصل کی یہ سٹیٹمنٹ آنے کے محض کچھ دن بعد اسرائیل کے سب سے بڑے نیوز پیپر ہیریٹس میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے، جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سعودی شاہی فیملی کی جانب سے اسرائیل مخالف بیانات آنے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک خط لکھا ہے محمد بن سلمان کو۔ اس خط میں نتن یاہو نے بہت سخت الفاظ میں محمد بن سلمان سے یہ وضاحت مانگی ہے کہ کیوں سعودی شاہی فیملی کی جانب سے اسرائیل مخالف بیانات آ رہے ہیں۔ ہیریٹس اس آرٹیکل میں مزید کہتا ہے کہ محمد بن سلمان کی جانب سے اس کے بعد معافی مانگی جاتی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے، اور یہ یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ سعودی شاہی خاندان کی جانب سے مزید اس قسم کی کوئی اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس آرٹیکل میں سب سے خطرناک اور تشویشناک جو کلیم کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنی سکی ماں کو نظر بند کر رکھا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کی ماں بھی اس حق میں ہے کہ سعودی عرب کو کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ محمد بن سلمان اپنے سکے باپ شاہ سلمان کا تختہ الٹ سکتے ہیں اور سعودی عرب کی حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اسرائیلی نیوز پیپر ہیریٹس ان تمام چیزوں کی وجوہات یہ بتاتا ہے کہ محمد بن سلمان کی جان اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ خشوگی کیس کو کسی وقت بھی CIA کی جانب سے اوپن کروایا جا سکتا ہے، اور خشوگی کیس میں تو آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں۔ یہ تو ٹرمپ تھا جو اب تک محمد بن سلمان کو بچاتا چلا آ رہا ہے۔ ہیریٹس کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد محمد بن سلمان سے مزید نرمی نہیں برتی جائے گی، اور اگر کہیں محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کروانے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے بعد محمد بن سلمان کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یعنی محمد بن سلمان پر اس وقت شدید پریشر ہے اسرائیل اور امریکہ کا۔ دوسری جانب محمد بن سلمان عمران خان پر پریشر ڈال رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، جس کے بعد محمد بن سلمان کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے گا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اور پاکستان پر صرف سعودی عرب کی جانب سے ہی یہ پریشر نہیں آ رہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، بلکہ پاکستان پر ایک اور بھی پریشر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر اس وقت کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے اور مودی پر شدید پریشر آ رہا ہے، اور مودی اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب اسرائیل کی جانب سے پاکستان کو بیک ڈور سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ میسج دیتا ہے، انٹرنیشنلی کوئی بات کرتا ہے، تب تو اسرائیل بھارت کا ساتھ نہیں دے گا اس جنگ میں۔ لیکن اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو جو آنے والی جنگ ہے اس میں اسرائیل مل کر بھارت کے ساتھ پاکستان کے خلاف لڑے گا۔
इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि जब का यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, पाकिस्तान पर शदीद प्रेशर आ चुका है कि पाकिस्तान भी बिल आखिर इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में बहुत सारे मसले और मसाइल खड़े कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पर इस वक्त दो तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। पाकिस्तानी हुकूमत यानी इमरान खान पर सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा है, जबकि पाकिस्तानी फौज को ये धमकी दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन हमारे लिए खुशाइन और हौसले की बात यह है कि पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की एयर फोर्स, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, फिर चाहे खतरात अंदरूनी हो या बरूनी। आपने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एयर चीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तानी एयर फोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है, फिर चाहे खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी। आमतौर पर पाकिस्तानी एयर फोर्स के चीफ की जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आती। ये बहुत गैर मामूली स्टेटमेंट थी, क्योंकि आमतौर पर या तो ISPR की जानिब से या फिर आर्मी चीफ की जानिब से स्टेटमेंट दी जाती हैं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।